بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نکاح کے مسائل کے حوالے سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم نکاح کے جو اہم اور ضروری مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے شرعی حق مہر کتنا ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک طبقہ ہے جو 32 روپے یا 35 روپے جو ہے نا موجودہ روپے جو ہیں ان کو شرعی حق مہر قرار دیتے ہیں، جو کہ بالکل بھی غلط بات ہے، ناجائز ظلم اور زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طبقہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ان کی بچی کو حق مہر مل جائے۔ مثال کے طور پہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، اس چیز کے اوپر فخر کیا جاتا ہے کہ جی اتنا حق مہر ملا ہے۔ عورتوں کے سامنے اس چیز کو فخریہ طور پہ کہتی ہیں کہ ہماری بچی کو اتنا حق مہر ملا ہے، وہ خود کہتی ہے مجھے اتنا حق مہر ملا ہے۔ تو اگر تھوڑا حق مہر ملا ہو تو یہ باعث شرمندگی ہوتا ہے، آج کے دور میں یہ باعث شرمندگی ہوتا ہے۔ جبکہ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، کیا کہ شرعی حق مہر کتنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ النساء اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور تم عورتوں کو ان کا حق مہر جو ہے وہ خوشی خوشی دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی کا یعنی حکم دیا ہے، یعنی ان کو تنگ کر کے یا اس انداز سے یا تھوڑا دینا یہ بھی باعث سے خوشی نہیں ہو سکتا بہرحال۔ اور خوشی خوشی عام طور پہ وہ دیا جا سکتا ہے جو کسی بھی صاحب استطاعت کے لیے آسان ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر بڑی رقم جو ہے لاد دی جائے، صاف ظاہر ہے اس کے لیے پھر تنگی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو شرعی حق مہر ہے اس کی کوئی مقدار شریعت کے اندر مقرر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی سارے نکاح کروائے، کئی سارے حق مہر مقرر فرمائے، لیکن کہیں پہ تھوڑا تھا، کہیں پہ زیادہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً، برکت کے حساب سے جو سب سے بڑا نکاح ہے، اچھا نکاح ہے، برکت والا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسرہ، کہ ایسا نکاح کہ جس کے اندر تنگی نہ ہو، جس کے اندر مشکل نہ ہو، وہ نکاح جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اب یہ جو حدیث ہے یہ دونوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہے۔ یعنی حق مہر اتنا مقرر کر دیا جائے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے تنگ ہو جائیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جہیز تو ویسے شرم اس چیز کا کوئی جو ہے نا جواز نہیں بنتا، جو جہیز ہے اس کا شرم کوئی جواز نہیں بنتا۔ البتہ جہیز کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈال دیں جہیز کا۔ لڑکی والے پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی شرطیں رکھتے ہیں، حق مہر لکھوا لیا، گھر لکھوا لیا، کوئی پلاٹ وغیرہ وہ لکھوا لیا، شرطیں، دوسری شادی کرے گا اتنا کچھ دے گا، طلاق دے گا اتنا کچھ دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہ جو ہے نا انتہائی ظلم ہے، غلط بات ہے، ایسی شرطیں شریعت کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال اب حق مہر کتنا ہے، حق مہر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو دو باتیں بتاؤں گا۔ ایک بات طبیعت درست نہیں ہے معذرت کے ساتھ، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس وجہ سے ریکارڈ کروانا ضروری تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی سارے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ حق مہر کے حوالے سے بات کو سمجھے۔ دو باتیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔
ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حق مہر کی تعداد مقرر نہیں کی کہ کتنا حق مہر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک لڑکی کا نکاح پڑھایا، لوہے کی انگوٹھی حق مہر تھا۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ لوہے کی انگوٹھی کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ لوہے کی انگوٹھی حق مہر تھا، نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک اور نکاح پڑھایا چند صورتوں کے بدلے میں، یعنی وہ جس کا نکاح کر رہے تھے، جس مرد کا نبی علیہ السلام، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تجھے قرآن آتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول جی فلاں فلاں مجھے صورتیں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارا نکاح کروا رہا ہوں، یہ صورتیں تم نے اس کو سکھانی ہے، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اسی طریقے سے ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ میاں بیوی ہیں، ان کا نکاح ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح میں جو حق مہر تھا وہ حق مہر تھا یعنی اسلام قبول کرنا حق مہر تھا۔ ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ ام سلیم سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ام سلیم نے کہا کہ میرا حق مہر یہی ہے، تم مجھے کچھ اور نہ دینا، کوئی اور چیز نہ دینا، تم اسلام قبول کر لو، تو بس میرا حق مہر یہی ہے، ایسے اسلام بغیر اسلام کے تو میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے۔ تو ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اب حضرت انس کون ہے؟ یہ ام سلیم کے ابو طلحہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ حضرت انس کے شاگرد ثابت کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حق مہر کے حوالے سے عزت والی عورت جس کا میں نے تذکرہ سنا ہو وہ ام سلیم ہے۔ اس سے زیادہ عزت والی عورت حق مہر کے اعتبار سے میں نے آج تک نہیں سنی۔ یعنی یہ جو حق مہر تھا نا، صرف اسلام قبول کرنا اور پیسہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس حوالے سے سب سے زیادہ عزت والی شرف والی جس عورت کو سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں وہ ام سلیم تھی۔ اس سے زیادہ عزت والا حق مہر کے اعتبار سے کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حق مہر کوئی بھی ہو، آسانی کے ساتھ ہو، تھوڑا ہو، جتنا ہو مقرر کر لیا جائے۔ دوسری بات یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مہر مثل ہوتا ہے۔ مثل کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کا حق مہر مقرر کرنا ہے، اتفاق نہیں ہو رہا، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ہونا چاہیے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کی شکل و شبہات، اس کا خاندان دیکھیں، اسی طریقے سے اس کی جو قابلیت ہے سارا کچھ دیکھیں اور نظر دوڑائیں رشتہ داروں میں، اہل علاقہ میں، خاندان میں، ٹھیک ہے، نظر دوڑائیں کہ ایسی لڑکی، اس کے لیول کی جو لڑکی تھی اس کا کتنا حق مہر تھا، جتنا اس کا تھا اس لڑکی کا بھی اتنا مقرر کر دیا جائے۔ تو یہ مہر مثل ہوتا ہے۔ یا تو شریعت نے اختیار دیا ہے، تھوڑا بھی ٹھیک ہے، زیادہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حیثیت کے مطابق وہ حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ دوسرا طریقہ مہر مثل ہے تاکہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے اس لڑکی کا اور دوسرے کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے طریقہ کار ہے شریعت کے اندر۔ ویسے یعنی ائمہ اربعہ کا اس حوالے سے اختلاف ہے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ شریعت میں نبی علیہ السلام نے کسی کا حق مہر مقرر نہیں کیا، یعنی حق مہر کی جو ایک معین مقدار ہے کہ اتنا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا۔